آپ نے دیکھا کہ آپ کی کتاب میں شامل یہ سبق نصوح اور سلیم کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ آئیے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ناول کیا ہوتا ہے، کون سی زبان کے لفظ سے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے یعنی اخذ کیا گیا ہے، لٹریچر میں ناول کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور ناول میں کون کون سی باتیں ہوتی ہیں، یعنی کون سے ایسے اجزاء ہیں جن کی وجہ سے کسی ناول کو ناول قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ اردو میں پہلا ناول کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لفظ ناول اٹیلین ورڈ یعنی اطالوی لفظ نوویلا سے نکلا ہے۔ NOVELLA نوویلا سے یہ ورڈ ناول نکلا ہے، اس کو وہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، اس کا اوریجن وہ لفظ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈکشنری کے مطابق ناول کے کیا معنی ہیں۔ ڈکشنری کے مطابق ناول کے معنی انوکھی اور نئی بات کے ہیں، یعنی کوئی نئی بات جو پہلے وجود نہ رکھتی ہو، ٹھیک ہے، کوئی اختراعی بات، عربی میں اسے کہتے ہیں اختراعی بات، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں بھی اس کے لیے ایک لفظ ہے جو اٹیلین سے ہی آیا ہے، ناول تو آیا لفظ، اس کے علاوہ لفظ آیا نوویلٹی۔ نوویلٹی کا معنی یہی ہوتا ہے نئی اور انوکھی بات۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ناول کیا ہوتا ہے۔ ناول ایک فرضی قصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لٹریچر کے مطابق ناول کے معنی زندگی کی بنیادی حقیقتیں بیان کرنا ہے۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ لٹریچر کے مطابق ناول کے معنی زندگی کی بنیادی حقیقتیں بیان کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے مختلف ناول پڑھے ہیں، پاکستان میں بھی بہت سارے ناول نگار ہیں، ٹھیک ہے، ینگ لوگ کچھ خاص ناول نگاروں کو پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ تھوڑا سا عمر رسیدہ ہوتے ہیں وہ کچھ اور ناول نگاروں کو پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کلاسیکی اور کچھ لوگوں کو ماڈرن ناول پسند ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اگر آپ نے کوئی بھی ناول پڑھا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ اس میں لائف کی سچائیاں بیان کی جاتی ہیں، ٹروتھ آف لائف بیان کیے جاتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد آپ کو زندگی نظر آتی ہے اس کی جھلکیاں، اس کا بیان آپ کو ناول میں نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ناول میں زندگی کی بنیادی حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں، خیر و شر کا تصور ہوتا ہے، اقدار کا تصور ہوتا ہے، لوگوں کے رہن سہن کا، معاشرت کا ذکر ہوتا ہے، سیاسی اتار چڑھاؤ کا ذکر ہوتا ہے، کسی فرد کی داخلی یعنی انر جو کیفیات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ڈھیر ساری باتیں ایسی ناول میں ہوتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناول کی تعریف اگر آپ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں مختصر انداز میں۔ تو اگر ہم ناول کی مختصر تعریف کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری زندگی بیان کی جاتی ہے۔ دو پارٹ اس میں اہم ہیں، نثری قصہ اور پوری زندگی کا بیان۔ تو ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری زندگی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناول کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جس دور میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس دور میں لکھا جاتا ہے اس دور کی حقیقی زندگی اور رسم و رواج کی تصویر بن جاتا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے، اس کی ہم تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے یہ ناول کا سبق پڑھا، ٹھیک ہے، یہ سبق جو ہے ایک ناول سے لیا گیا ہے جس کا نام ہے توبۃ النصوح۔ اگر آپ توبۃ النصوح ناول پڑھیں یا صرف آپ یہ سبق پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو وہ دور تھا یعنی 19ویں صدی کا زمانہ ہے، 19ویں صدی میں دہلی کے مسلمانوں کے جو رہن سہن کو، ان کی زبان کو، ان کے عقائد کو، ان کے طور طریقے کو اس ناول میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 19ویں صدی کا کوئی ناول نگار ہو اور وہ کسی اور صدی کی باتیں کر رہا ہو، کسی اور زمانے کی باتیں کر رہا ہو، کسی اور سیارے کی باتیں کر رہا ہو۔ تو ناول میں عام طور پر اس زمانے کے رسم و رواج جو ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے، جیسا کہ ڈپٹی صاحب کے ناولوں میں یا اس ناول میں توبۃ النصوح میں دہلی کی جو معاشرت ہے، دہلی کی جو سوسائٹی ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی، مڈل کلاس فیملی کی سوسائٹی، وہ اس میں رنگ اس میں بھرے گئے ہیں، وہ اس کو پینٹ کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سی باتیں ایسی ہیں، وہ کیا کیا خوبیاں ہیں جو کسی ناول میں ہوں تو اس ناول کو ناول کہا جا سکتا ہے۔
یعنی جیسے گلاس ہوتا ہے نا، تو گلاس میں گلاس نیس ہوتی ہے، تو ناول میں ناول پن جو ہے وہ کن باتوں کی وجہ سے آتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں، ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو ناول میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں ہے کہانی کا عنصر ہوتا ہے، پلاٹ موجود ہوتا ہے، کردار ہونے چاہیے، انداز نظر ہوتا ہے، یعنی رائٹر جو ہے وہ کس طرح سماجی تبدیلیوں کو، سیاسی تبدیلیوں کو دیکھتا ہے، اس کا ویژن۔ پھر زبان و بیان ہے جیسا کہ آپ نے اس میں بھی دیکھا، اور منظر نگاری ہے۔ کہانی، پلاٹ، کردار، انداز نظر، زبان و بیان اور منظر نگاری، یہ سب باتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، اور ان کا مختلف ریشو ہوتا ہے کسی ناول میں۔ یعنی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کسی ناول میں تھوڑی زیادہ آپ کو ملے گی، اور کوئی بات ایسی ہوگی جو کسی ناول میں تھوڑی کم ملے گی۔ تو کم و بیش یہ خصوصیات اگر ہوں، یہ پراپرٹیز اگر ہوں، تو اس ناول کو ناول کہا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ اردو میں ناول کہاں سے آیا، اور اردو کا پہلا ناول کس ناول کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو اردو ادب میں ناول جو ہے وہ مغرب سے آیا ہے، یعنی ویسٹ سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے اردو زبان میں قصے کہانیاں تھیں اور داستانیں موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ اردو کا پہلا ناول میرات العروس کو قرار دیا جاتا ہے، جو 1869 میں شائع ہوا۔ اس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد تھے۔ تو ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، اردو میں ناول مغرب سے آیا، ہمیں معلوم ہو گیا۔ اردو کا پہلا ناول بھی ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا، اور وہ ناول تھا میرات العروس۔ میرات العروس میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بہت اچھے انداز میں گائیڈ کیا گیا ہے، ناول کے انداز میں، کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ڈپٹی صاحب کے ناولوں کا مقصد اصلاح تھا۔ تو ہم نے اس ویڈیو میں جانا کہ ناول کون سی لینگویج سے آیا ہے، یہ ورڈ کہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے، ناول کے لٹریچر میں کیا معنی ہے، ناول کے ڈکشنری میں کیا معنی ہے، اگر ناول کو ڈیفائن کرنا ہو تو اسے کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ناول جو ہے وہ اردو ادب میں کہاں سے آیا ہے، اور اردو کا پہلا ناول کون سا ہے۔ امید ہے یہ سب باتیں آپ کو ناول کی پہچان میں مدد دیں گی، ناول کے بارے میں جاننے میں مدد دیں گی۔ ان سب باتوں کو پوائنٹ کی شکل میں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، تو آپ کی ناول کے متعلق معلومات، بنیادی معلومات پوری ہو جائیں گی۔ اب تک ہم نے آپ کے سامنے سبق نسوح اور سلیم کی گفتگو کا انٹرو پیش کیا، اس کا خلاصہ پیش کیا، اس کے نثر پاروں کی تشریح پیش کی، اس کا اوور ویو پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کی ایکسرسائز آپ کے سامنے پیش کی، اور آخر میں ہم نے آپ کو ناول کے بارے میں بتایا۔ تو امید ہے یہ سب باتوں سے آپ کو سیکھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگلے چیپٹر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ میرا نام فرحان علی ہے، اور میں tutoria.pk پر اردو کا انسٹرکٹر ہوں۔